رب واقف ہے تیری دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ اللہ سن لیتا ہے ان کہیں دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ بے شک میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے یہ دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعاؤں کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ اے جلد راضی ہونے والے، اس بندے کی مدد فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ وہ انتظار کے بعد نوازتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف۔ کافی ہے مجھ کو یہی کہ تو مجھ سے باخبر ہے میرے رب۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ یوں نہیں ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو اور کوئی بھی لاڈلا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اگر پسند سے آزمائے گئے ہو تو پسندیدہ سے نوازے جاؤ گے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے سسک کر کہا یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ اور اس نے 7 سمندر پیدا کیے مگر محبت تیری ایک آنسو سے کی اور تو وہ بھی نہ بہا سکا۔ ہار مت مانو کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔